बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से। आज के व्लॉग में बताएंगे नाज़रीन, अमेरिकन और ईरान का हैवीवेट डेलीगेशन जंग बंदी के लिए पाकिस्तान आया। उसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जी.डी. वेंस और उनके स्पीकर बाकर कालीबाफ वापस चले गए, लेकिन कोई खत्मी मुआहदा जंग बंदी का नहीं हो सका। अब सवाल ये उठ रहे हैं, क्या अमेरिका दोबारा इस जंग में कूदेगा? क्या ईरान अपनी तकरीबन 100 के करीब 70 से ज्यादा एक्सपर्ट लाया था, एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट, साइंस के एक्सपर्ट, मादनियात के एक्सपर्ट, जितना उनका रिस्ट्रक्चर तबाह किया, पूरी टीम वर्क के साथ आया था। और डोनाल्ड ट्रंप के बदलते हुए बयानात इस पाकिस्तान में अकॉर्ड जो तय होना था उसको मुतनाज़ा बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि हम बहरा स्टेट ऑफ बहरा खुरमस को बंद कर देंगे अपने बैरी बेड़े खड़े कर कर। क्या डोनाल्ड ट्रंप वो जंग जो 38 दिन जंग करके, जिसमें ट्रिलियन अरबों डॉलर के मिसाइल टेक्नोलॉजी चलाकर नहीं जीत सका, वो जंग जो पाकिस्तान के मीडिएटर किरदार अदा करने पर 4 राउंड करके इस्लामाबाद के होटल में बार बार अपनी नाजायज तजावीज देकर अपने सबसे हाई प्रोफाइल डेलीगेशन को भेजकर, जिनके उनमें वाइस प्रेसिडेंट जे.डी. वैंस और उनके दीगर क़यादत के लीडरान शामिल थे, स्टीव विटकॉफ, जेरेड किशनर जो दिमाग थे, दूसरी तरफ पीएचडी बाकर कालीबाफ, इस्माइल बाकाई, अब्बास अरकचई और उनके साथ 70 डेलीगेशन। ना वो जंग मैदान में जीत सका मिसाइलों से, ड्रोन से, तैयारों से, यूरेनियम की हसूल के लिए ताकत से, और ना ही मजाकरात से। क्या ट्रंप की गीदड़ वकियां और इसराइल की चालाकी, जिसने मजाकरात के दौरान लिबनान पर हमले जारी रखे, क्या ये खत्म होगा? लेकिन अगर आपको याद हो नाज़रीन, जब जे.डी. वेनस वापस जा रहे थे, 1 मिनट की गुफ्तगू भी 2.5-3 मिनट के सवालात सुने और उन्होंने कहा, हमने अच्छी ऑफर छोड़ के जा रहे हैं, अच्छी ऑफर छोड़ के जा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि ईरान देगा। जबकि अमेरिका के ईरान के बाकर कालीबाफ ने 5 नकाती कहा कि हम बड़े हार्ड दिली बददिली से 168 बच्चियों की लाशों की तस्वीरें लेकर माजी में अमेरिका के बार बार धोखे पर असुम्मीद से मुज़ाकरात में आए हैं कि अमेरिका अब हट धर्मी और ताकत से ईरान को जेर करने की बजाय, जिसमें वो जंग हार चुका है, अब मुज़ाकरात की टेबल पर हल करेगा। उन्होंने कहा कि माजी में अब जो तफसीलात वाशिंगटन पोस्ट ने निकालना, सबसे पहले क्रेडिबल अल जजीरा, वॉल स्ट्रीट जर्नल, राइटर, न्यूयॉर्क टाइम, दुनिया भर का कोई भी बड़ा मीडिया और ईरानी मीडिया देख ले, बहुत सारी तफसीलात आ चुकी हैं। उन्होंने बाकर कालीबाफ ने कहा 5 नकात थे। एक, हमारे धोखा, इनका माजी, इनका शेवा, और उन्होंने खुद ही उसको क्लियर कर दिया जो सबसे पहले मुद्दा था। उन्होंने कहा, हम एटमी पावर बना ही नहीं रहे, यूरेनियम इतनी तादाद में ही नहीं है, आपने इतने बम मारे कि वो जेरे जमीन चले गए। वो क्वेश्चन तो वैसे ही अमेरिका का ये नुक्ता जीरो हो गया। दूसरा, उन्होंने कहा, जा रहे जो हमारे अकाउंट फ्रीज किए हुए हैं, फ्रीज,
उन तमाम को खोला जाए। तीसरा जो अमेरिका ने सोचा भी नहीं था, उन्होंने कहा बहरा हुर्मुज़ हमारे कब्जे में है, हम वहां से टूल प्लाजा रहेंगे, हमारी जमीन से गुजर रहा है और अमान की है। जिस पर जब दोबारा इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने उसने डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट से राब्ता किया और उन्होंने नेतन्याहू से कहा, उन्होंने कहा जी इसका मीडिएटर हम भी आएंगे, तू कौन मैं खाम हाँ। उन्होंने कहा कि हमारे ईरान में जो उनके टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट थे, उनके साइंसदान थे, उनके तवानाई के एक्सपर्ट थे, एक बड़ा हैवी वेट डेलीगेशन था और अमेरिका का भी इसी तरह था, लेकिन ईरान की तैयारी ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि इस जंग में, ईरानी मीडिया लिखता है कि अल जजीरा मीडिया भी लिखता है कि इस जंग में ईरान का नुकसान 300 से 400 मिलियन डॉलर से लेके 1000 मिलियन डॉलर का हुआ है और 1000 तक इंटरनेट बंद रहा है। इसका नुकसान जंग मुसल्लत करने वाले इसराइल और अमेरिका को पूरा करना होगा। उन्होंने कहा अमेरिका ने हमारे स्कूल की बच्चियां, जिसमें 168 कॉलेज, रेलवे पुल, स्टेशन, एटमी तनसीबात, पानी की तनसीबात और एनर्जी और रिफाइनरी को निशाना बनाया। अब हमारे फौरी तौर पर अकाउंट जो किए जाए और इसमें इंटरनेशनल गारंटर 15 दिन में भी 7 दिन और बाकी है जंग बंदी को, ईरान और रशिया, चीन और रशिया को लाया जाए उसके बाद, क्योंकि अमेरिका की माजी की क्रेडिबिलिटी सिफर है। आप डोनाल्ड ट्रंप के नाज़रीन, बार बार मैं ये लफ्ज दोहराता हूं, उसने जंग शुरू की कि इनके पास एटम बम है। एटम बम 2000 पहले जब आईएई ने किया था, उन्होंने कहा था एटम बम की तनसीबात की उनकी अहलियत ही नहीं है, वो जीरो हो गया, वो जीरो हो गया। दूसरा उन्होंने कहा था कि एटम बम बना ही नहीं रहे। तीसरा ईरान ने कहा मैंने उनकी पूरी फौजी क्यादत, उनकी सियासी क्यादत, उनके साइंसदान, उनके पासदार ने इनकलाब खत्म कर दिया है, जबकि जो उनकी टीम आई पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक से एक बड़ा ब्रेन था। ऐसा लगता है उन्होंने अपनी क्यादत का हसार नीचे तक बना दिया, जिसे अमेरिका अब तोड़ नहीं सकता। और उनकी क्यादत के 70 से ज्यादा लोग और 14 अहम शख्सियात बता रही हैं कि वो शायद कई महीने और जंग तसलसल से ईरान जवाबी कार्रवाई कर सकता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मैंने अभी कहा कि अब्बास अरकची ने, उन्होंने कहा बहुत से नुक्तों पर इत्तेफाक हुआ, तम ताहम 2 से 3 पॉइंट पर गुफ्तगू आकर रुक गई। उन्होंने कहा पाकिस्तान मीडिएटर का करा था, अब्बास अरकची ने कहा ज्यादातर पॉइंट हो गया, लेकिन अमेरिका का जो 10 शराइत में आपने हुर्मुज़ का जिक्र ही नहीं था, उसने वो भी डाल दिया। ऐसा लगता है वो मज़ाकरात के नाम पर टाइम गेन करने आया था और मशरिक़ वुस्ता में अपना असला पहुंचा रहा है। नाज़रीन, क्या जो 38 दिन में, जब अमेरिका ईरान की तैयारी भी कोई नहीं थी, उसने मिडल ईस्ट में तमाम ममालिक, इसराइल ने पूरी ताकत के साथ हर रोज कहा कि इसराइल ईरान खत्म हो गया, हमने हमले किए, उनके एटमी टेक्नोलॉजी, तवानाई, पानी की टेक्नोलॉजी, उनके रोड्स, उनके रेलवे स्टेशन, उनके एयरपोर्ट सब उड़ा दिए। लेकिन इतनी जवाब तेजी से ईरान ने जब जवाब दिया, उनके बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल से लेकर मिडल ईस्ट में जहां जहां से उनके हमला हुआ, हदाफ को निशाना बनाया कि उनके F-35, C-30 और दीगर तैयारे उनके कचरा बन गए और उन्हें को नाकाम हो गया। उनका दफाई निजाम इसराइल का फेल हो गया, इंटरसेप्टर फेल हो गए और ईरान के निशाने होते रहे। अब ये बात बादिउल नजर में कन्फर्म हो गई है कि अमेरिका ईरान को जितने भी इनके मुज़ाकरात में नुक्ते सामने, इंटरनेट मीडिया ने कहा जो जंग के हकायक बता रहे हैं, जो अमेरिकन अमूर और दुनिया की अमूर के एक्सपर्ट है, वो बता रहे हैं कि अब अमेरिका को साल भी ताकत के जरिए ना बहरा हुर्मुज़ का कब्जा ले सकता है, ना ईरान को अपनी फौजें उतार सकता है, क्योंकि उस पर
ایرانی میڈیا الجزیرہ کہہ رہا ہے ٹرمپ کو خود بریفنگ دی گئی کہ ان کی 3.5 لاکھ جنگجو فوج اور 1 کروڑ رضاکار ہیں وہاں گئے تو امریکہ کے یہ لوگ فوجی زندہ نہیں آئیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف میں نے پہلے بھی کہا، اب امریکہ چاہتا ہے کہ یورینیم فوری طور پر ہمارے حوالے کر دے اور اسٹریٹ آف ہارمز کو فوری طور پر کلیئر کرے بغیر کسی نشان پہ۔ جب ایٹمی طاقت وہ بنا ہی نہیں رہا تو آپ کو وہ یورینیم آپ کیوں کرے؟ 450 ہے، وہ کہہ رہا ہے رشیا کو، یہاں IAEA انہیں کرا دیں گے، لہذا یہ ان کے مطالبے جنگ کو طول دینا یہاں ایک نئی سازش ہے جو امریکہ بظاہر یہ امریکہ خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس کا اپنا امریکن میڈیا کہہ رہا ہے امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے، اس نے ان کو بیوقوف قرار دیا اور ان کو بریفنگ میں اگر یہ جنگ جیت رہا ہوتا تو مجھے بتائیں اپنے آرمی چیف، اپنے 5-6 جنرل اہم عہدوں پر تعینات سب لوگوں کو سیک کرتا۔ اگر یہ جنگ وہ جیت رہا ہوتا تو امریکہ جیسی سپر پاور جو ایران پر 40 سال سے سینکشن تھی، جو اپنا آئل دنیا کے سب سے زیادہ ذخائر آئل ریزرو ایران کے پاس ہے جو بیچ نہیں سکتا، کیا اس کے ساتھ مذاکرات پر بیٹھتا؟ بیچ میں پاکستان کے پرائم منسٹر، پاکستان کی اہم دیگر شخصیات، پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار، شہباز شریف اور دیگر شخصیات بیٹھ کے آمنے سامنے بات کرتے؟ کیا یہ بات معمولی نہیں کہ جو سپر پاور ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا دعوے کر رہا تھا، کہہ رہا تھا تیسرے دن وہ جنگ نہیں کر سکتے، وہ ان کے سامنے بیٹھ کر مذاکرات کرنے پر مجبور ہوا؟ اس کا مطلب ہے ڈونلڈ ٹرمپ پر انٹرنل اور ایکسٹرنل بین الاقوامی پوری دنیا کا پریشر ہے کہ وہ اس جنگ سے نکلے، کیونکہ اس جنگ نے پوری دنیا کو ایک ایسے بحران میں پیدا کر دیا ہے جس کے بعد یہ صرف جنگ ایران، اسرائیل اور امریکہ نہیں، خلیجی ممالک، پاکستان اور پوری دنیا بھر کو افیکٹ کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے برطانوی پرائم منسٹر نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، جاپان نے، UN نے جو ساری عمر تھے، اب ڈونلڈ ٹرمپ تنہا نیتن یاہو کے ساتھ سونگنیاں ہوجن گلیاں تے مرزا یار پھرے، اور نیتن یاہو کے خلاف خود امریکہ میں، اسرائیل میں جنگی جرائم کا ملزم نیتن یاہو کو قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، میں نے گزارش پہلے بھی کی کہ ایران کے جو ایکسپرٹ آئے تھے، اس میں ایرانی سائنسدان، ٹیکنیکل کے پاسپورٹ، تمام امور، IT کے ایکسپرٹ، ایکسپورٹ کے ایکسپورٹ ساتھ لائے تھے، اور مذاکرات میں یاد رکھ لیں کسی بھی بڑی جنگ کے بعد جب دو کوئی پارٹی ہیں مذاکرت کے لیے بیٹھی ہیں، سب سے پہلے مضبوط اعصاب ہوتے ہیں، اعصابی جنگ اس وقت ہوتی ہے۔ حیرت ہے کہ ایران نے اپنا 70% نقصان کے باوجود 38 دن ایک سپر پاور اور اسرائیل کے ساتھ کیا، جو وینزویلا کے ایک ہی دن حملے میں امریکہ حملہ کر کے وہاں کے پریزیڈنٹ اور اس کی اہلیہ کو اغوا کر کے لایا، لیکن وہ 38 دن ایران کی زمین پر ایک سپاہی نہیں اتار سکا۔ اور اعصابی جنگ جو مذاکرات اسلام آباد پاکستان کی میڈیشن میں ہو رہے تھے، میڈیٹر تھا پاکستان، اس میں ایرانی کو ایک بھی نقطے سے پیچھے نہیں ہٹا سکا، کیونکہ انہوں نے غیر ضروری کوئی شرائط ہی نہیں رکھی، انہوں نے جائز شرائط رکھی۔ ایٹمی طاقت آپ کہہ رہے ہیں نہیں بنیں گے، ہمارے آیت اللہ خامنئی نے لکھا تھا ہم اس پہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو نقصان ہوا ہے، کیونکہ یہ جنگ امریکہ اور اسرائیل نے شروع کیا، وہ نقصان پورا کیا جائے، اور یہ غالباً 300 سے 400 ملین ڈالر سے لے کے 1000 ارب اسے مڈل ایسٹ پورا کرے یا دوسری طرف کرے۔ لہذا ان تمام صورتحال کے باوجود ایسا نہیں لگتا کہ اب امریکن صدر دوبارہ جنگ میں آئے گا یا نہیں، لیکن ان کے کچھ کہنا ان کے بارے میں حتمی نہیں، حالات بتا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب دوبارہ اس امریکن صدر جنگ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ان کے دوبارہ جنگ میں آئے گا کہ نہیں اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے، کیونکہ ٹرمپ ہر آنے والے بیان سے، گزرے ہوئے بیان سے آنے والا بیان متضاد دیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے جنگ کی ضرورت نہیں رہی، کہتا ہے بنائے حرمت میرا ایشو ہی نہیں ہے، مڈل ایسٹ کا ایشو ہے، میں تو بہت دور بیٹھا ہوں، میری طرف خالی جہاد آ رہے ہیں، کبھی کہہ رہا ہے بحیرہ حرمت پر میں اپنے جہاد، اس کی بیانات میں دھمکیے اور سفارتی اداب کم، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بیان میں دھمکیے اور جھوٹ زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، ایران نے
ایک ویڈیو جاری کر دی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ کہتا ہے کہ اس کے جہاز وہاں گئے. انہوں نے ویڈیو جاری کی کہ بحیرہ ہرمز مکمل ایران پہ کنٹرول پر ہے، اور ایک جہاز بھی جو وہاں سے گزرتا ہے اس کی ویڈیو جاری کی کہ ایران کی مرضی سے گزرتا ہے. اس کے علاوہ امریکہ وہاں سے 1 لیٹر پیٹرول بھی نہیں نکال سکتا، اور ابھی بھی مائنز ان کی زیر زمین سمندر میں بچھائی ہوئی ہیں، اسی لیے الٹرنیٹ انہوں نے روٹ دیا تھا. ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ کے بدلتے بیانات اور دھمکیاں، ایسا لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ فیس سیفنگ کے چکر میں اور اس جنگ کو کرتا ہے. لیکن کوئی کہتا ہے نا فلاں بندہ پاگل ہو گیا، انہوں نے کہا پاگل کچھ بھی کر سکتا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے، جے ڈی وینس بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شرائط رکھ دی امریکہ نہیں آئے گا، لیکن ایران نے کہہ دیا ہمارے ایران کے 3500 سے زیادہ شہادتیں بچوں اور بزرگوں کا خون ہم پر قرض ہے، ہم ان کا خون نہیں بیچیں گے. ہم صرف اپنے جو انٹرنیشنل ہمارے اثاثے مینجمنٹ کی ہے اسے ریلیز کیا جائے، بحر ہرمز ہم تیل دیں گے. ہم ایٹمی ٹیکنالوجی نہیں بنیں گے. لیکن چین رشیا کی گارنٹی ہے، اور چین پر اسی لیے امریکہ الزام لگا رہا ہے کہ اس نے ایران کو بڑے اسلحہ مہیا کیے ہیں. ناظرین، اس میں پاکستان کی کامیابی ایک سب سے بڑی اہم ہے جو میڈیٹر ہے. 1979 کے بعد ایک طویل کئی مذاکرات ہوئے، مصر میں دوحہ میں ہوئے، لیکن پاکستان کی کوششوں سے وزیر اعظم پاکستان ہو یا ہمارے اہم اداروں کے سربراہ، میں تو کچھ لوگ ویسے ہی بات کو بتنگڑ بناتے ہیں، کامیابی ہے کہ 38 دن کی جنگ کے بعد وہ دو ملک جو ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کو ختم کرنے کے دعوے کرتے تھے، امریکہ اور ایران آمنے سامنے 3-4 راؤنڈ ملاقات کے کرائے. اب یہ بات ایک اچھی خبر ہے جس میں یہ کہہ رہا ہوں. دوسری طرف ناظرین، اسرائیل نے دوبارہ لبنان پر اتنی سخت گولہ باری کی. اس کا جنگ سے پوری دنیا کے 182 ممالک میں سے صرف 2 ممالک چاہتے ہیں یہ جنگ نہ رکے، ایک اسرائیل، دوسرا بھارت. ان کا میڈیا تو پاگل ہو چکا ہے بھارت کا کہ ناکام سفارتکاری. خود ہی مانے کہ پاکستان کے 5-6 اہم شخصیات اور ایران اور امریکہ کے ڈیلیگیشن آمنے سامنے بیٹھے، تحریری طور پر ایک دوسرے کو اپنے نقطہ نظر دیا، ایک دوسرے سے اتفاق کیا، کہیں پر اختلاف ہوا، اب جا کے جے ڈی وینس امریکن اور کانگریس سے اپروول لے گا. امریکہ کے ایران کا ڈیلیگیشن جو باکر والا کیا عراف اسماعیل مجتبہ اسماعیل سے لیں گے، اور اس کے ابھی بھی دروازے بظاہر کھلے ہوئے ہیں. آبنہ ہرمز مکمل طور پر بند کرنے کا دعویٰ ایران نے ویڈیو جاری کر دیا. ناظرین، دوسری طرف بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جو دنیا بھر میں امن قائم کرنے کے لیے کر رہا ہے، اس کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہوگا، لیکن پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی زیادہ ہے. میڈیا 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کو بے تقریر کر دیا گیا. ایک شخص 3.25 سال سے سابق وزیر اعظم جیل میں ہے. اس کی بہنوں کو 4 ماہ سے زیادہ ملاقات نہیں کرنے دی جاتی. ان کے آنکھ کی بینائی چلے گی. ان کی بیوی عمران خان کی بیوی پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین اور ان کی اہلیہ بشرا بیوی کی آنکھ کی بینائی چلے گئی. اس کے ذاتی معالجین کو چیک نہیں کرایا جا رہا. اس پر عمران خان کے صاحبزادے قاسم خان جو عمران خان کے بیٹے ہیں، انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے والد عمران خان کو کال کوٹری میں قید تنہائی میں رکھا ہے. ان کی آنکھ کی بینائی جو کی ہے، صحت میں سخت تشویش ہمیں پائی جاتی ہے. ان کے ذاتی معالجین اور فیملی تک رسائی نہیں ہے. ہمارے والد کو انصاف دلایا جائے انسانی حقوق کی خاطر. ناظرین، یہ تو بات سچ ہے. جس ملک میں رول آف لا نہ ہو، آئین اور قانون نہ ہو، انسانی حقوق کی پامالی معمول بن جائے، جہاں آرگومنٹ سے زیادہ دھمکیوں سے کام چلایا جائے، جب آرگومنٹ نہیں ہوں گے، دھمکیاں ہوں گی، دھوس دھاندلی ہوگی، تو وہاں امن نہیں ہو سکتا. آخر میں پاکستان اور سعودی عرب کا ایک معاہدہ تھا کہ اگر ایک پر حملہ ہوا، کیونکہ سعودی عرب ہمارا برادر ملک ہے، یہ بھی کہا جا رہا کہ پاکستان یو اے سے بھی معاملات بہتر کر رہا ہے، اچھی بات ہے. پاکستان کی اور مسلمہ کی یہی ہونی چاہیے کہ اسلامی ممالک آپس میں کسی بھی طور پر آمنے نہیں سامنے چاہیے. اگر یہ لڑیں گے تو یہی اسرائیل اور امریکہ کی کامیابی ہوگی، جو ابھی تک نہیں ہو رہے. یو اے کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک کیے جا رہے ہیں.
عرب میڈیا کے مطابق سعودیہ عرب میں کنگ عبدالعزیز بیس پر پاکستان کے لڑاکا طیارے اور بعض لوگ ڈیوٹی کے لیے بھیج دیے گئے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان اس میں میڈیٹر کا رول ادا کرے گا۔ جو انہوں نے کیا ہے قابل تعریف ہے، جنگ کا حصہ کسی صورت نہیں بنے گا، کیونکہ جانا پاکستان کی وہاں کی ایئر فورس فوج کا سعودی عرب کے کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پر جانا اس لیے تھا کہ ایگریمنٹ تھا، ایک پر حملہ دونوں پر حملہ، اور سعودی عرب نے جب پاکستان نے ایٹم بم بنایا تو ہماری مدد کی، یو ای نے ہمیں پیسے دیے۔ اب اسلامی ممالک کو ایک نیا اتحاد بھی اسلامی ممالک میں بن سکتا ہے۔ اسرائیل کی ترکی کو دھمکیاں اور ترکیہ کا جوابی حملہ، ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اپنے کرائسس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ میں ہونے والے اور ایران اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف ہونے والے مظاہرے اور ان کو انہی کی عوام جنگی جرائم کا ملزم قرار دے رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں عالمی سطح پر طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ پاکستان کو سرخرو کرے۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کو ختم کیا جائے، آزار رائے کی پابندی لگی قدغن کو ختم کیا جائے، عدلیہ کو آزاد کیا جائے، جمہوریت کو مضبوط کیا جائے، اداروں کا احترام کیا جائے۔ اداروں کو بھی آئین میں لیے گئے حلف کے مطابق اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔